السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے بچوں، آپ کو اردو کا آج اگلا لیسن ہمیں پڑھانا ہے۔ یہ سبق ہے آپ کی کتاب کے پیج نمبر 48 پر۔ پیج نمبر 48 پر جو سبق ہے اس کا نام ہے دادی زمانی۔ بیٹا بچوں، میں آپ چاہتی ہوں کہ سبق کو آپ لوگ خود پڑھیں اور آپ سمجھیں اسے۔ میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ بتا رہی ہوں۔ دادی زمانی جو تھیں ایک محلے کی بوڑھی خاتون تھیں۔ سارے محلے کے بچے ان کے گھر جاتے تھے۔ ان کا گھر ایک بڑے رقبے پر تھا جس میں ایک چھوٹا سا گھر بنا تھا، باقی پورا کھلا یعنی صحن جیسا تھا۔ دادی اس میں اپنی چارپائی یا تخت بچھا لیتی تھیں، اس پر بیٹھتی تھیں اور بچے ان کے سامنے کھیلا کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، کہانیاں سنتے اور سناتے تھے۔ اور بعض اوقات دادی انہیں ڈانٹتی بھی تھیں، اچھی اچھی نصیحتیں بھی کرتی تھیں اور ان کے ذاتی معاملات میں انٹرسٹ لیتی تھیں۔ ان کو مختلف قسم کے عید ہے تو تحفے دیتی تھیں، ان کو عیدی بھی دیتی تھیں، اور ان کی جب عیدی کی شاپنگ ہوتی تھی تو وہ ان سے پوچھتی تھیں کیا کچھ خریداری کی ہے، کیسی چیزیں خریدی ہیں۔ دادی کو حالانکہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اب بچے اپنی چیزیں انہیں لے جا کر دکھاتے تھے، اور ایک دوسرے بچے جب وہاں کھیلتے تھے تو ایک دوسرے کی شکایت دادی سے کرتے تھیں، دادی ان کے فیصلے کرتی تھیں۔ غرض یہ ہے کہ دادی سب بچوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ محلے کے جتنے گھر تھے ان سب کو معلوم تھا کہ ہمارا بچہ دادی زمانی کے گھر ہوگا، اور وہ بہت ہی مطمئن ہو جاتے تھے کہ بچہ باہر کھیلنے کے بجائے دادی کے گھر کھیل رہا ہوگا۔ تو اس طرح دادی زمانی جو تھیں ان کا وہ بہت بہترین تھا، یعنی کیریکٹر جو تھا وہ بہت بہترین تھا۔ آپ خود اس سبق کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ سبق پڑھنے میں، اور آپ کا دل چاہے گا کاش ہمارے محلے میں بھی ایک ایسی ہی دادی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کا ہوم ورک کرواؤں گی۔ ہاں، اس کا ہوم ورک ہے دادی زمانی میں سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ چند مشکل الفاظ ہیں، 5 ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1، بچوں کے لیے دادی زمانی کا گھر بہترین ٹھکانہ کیوں تھا؟ تو یہاں پر یہ جواب لکھا ہوا ہے، آپ اس سبق کو خود پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ یہ جواب سمجھ جائیں گے کہ کیوں تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے، دادی کا شخصی سراپا تحریر کیجئے۔ یعنی دادی جو تھیں وہ کس حلیے میں رہتی تھیں، کیسے کپڑے پہنتی تھیں، کس انداز میں ان کا حلیہ تھا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ پورا ان کا حلیہ بتا دیا ہے کہ دادی اگرچہ نابینا تھیں لیکن اپنی آنکھوں میں سرما لگاتی تھیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھیں، چادر اوڑھتی تھیں، خوشبو بھی لگاتی تھیں، کنگھا کیے رہتی تھیں ہر وقت، منہ میں پان بھی ان کے ہوتا تھا جس سے ان کا منہ سرخ رہتا تھا، اور بڑی اچھی شخصیت لگتی تھی ان کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، دادی زمانی کے انتقال کے وقت محلے کے بچے افسردہ کیوں تھے؟ تو ظاہر ہے کہ دادی زمانی بچوں کا گھر بچوں کے لیے بہترین ٹھکانہ تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سارے ہی بچے بہت زیادہ افسردہ تھے، کیونکہ ان کے معاملات میں دلچسپی لینے والا اب کوئی نہیں تھا، اور ان سب کے اکٹھا ہو کر کھیلنے کی کوئی جگہ بھی نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ دادی زمانی ہی اب نہیں رہی تھیں۔ خاص موقعوں پر دادی زمانی جو تھیں انہیں تحفے دیتی تھیں، عیدی دیتی تھیں۔ تو یہ سب باتیں تھیں، تو ہم نے اس جواب میں لکھ دی ہیں۔ اگلا سوال ہے، مصنف کے بچپن اور آپ کے بچپن میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں ہم نے پوائنٹس کی صورت میں یہ سارے فرق لکھ دیے ہیں، آپ خود بھی پڑھیے گا اور آپ بتائیے گا کہ واقعی یہ فرق ہے یا نہیں، جو کہانی میں آپ نے دیکھا ہے، اور آج کل آپ کے محلے میں آپ کے بچپن میں یہ فرق واضح ہے یا نہیں۔ اس کے میں نے یہاں 4 پوائنٹس لکھے ہیں اس کے جواب میں۔ اور اب اس کے بعد ہیں واحد کے جمع بنانے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، تقریباً 15-20 الفاظ ہیں، ان سب کے آپ کو واحد بنانے ہیں۔ واحد کے جمع بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
کچھ الفاظ اور محاورات ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں، یا آپ بنا لیجئے گا یہ 6 ہیں: چہل پہل ہونا، عاجز آنا، ٹٹول کر، بھلا چنگا ہونا، بستر سے جا لگنا، سادہ لوح اور معصوم۔ ان سب کے جملے آپ خود بھی اپنے طور پر بھی بنا سکتے ہیں، اپنے ٹیوٹر یا اپنے پیرنٹس سے، گھر میں کسی بڑے سے پوچھ کر، یا خود بنانا ہے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، نہیں آئے تو آپ یہ والے جملے لکھ لیجئے گا۔ اور آخری ہے سوال نمبر 7، عبارت کے خط کشیدہ الفاظ کی جمع بنا کر ضروری تبدیلیوں کے ساتھ عبارت دوبارہ تحریر کیجئے۔ تو پہلے ہم نے وہ عبارت لکھی ہے جو آپ کی کتاب میں ہے، اس کے بعد اس میں جمع بنا کر ضروری تبدیلیاں کی ہیں۔ تو یہاں ہیڈنگ ڈال دی ہے تبدیل شدہ عبارت یہ چھوٹی سی ایک عبارت ہے، اس میں ہر کی جمع ہے تمام، مرض کی جمع امراض، شے کی جمع اشیاء، ہر قسم کی جمع ہے تمام اقسام۔ تو اس طرح یہ آپ کر لیجئے گا، ایکسرسائز مکمل ہے، امید ہے آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔